السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر عائد کی ایک نئی تفتیشی کہانی پیش خدمت ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ملک صفدر عائد کی ایک نئی تفتیشی کہانی۔ اس کے راوی ہیں عبدالقیوم شاد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک شام چند دیہاتی ایک شخص کو کھینچتے ہوئے تھانے میں لائے اور بتایا کہ اس نے بڑے چودھری صاحب کو قتل کر دیا ہے۔ وہ تعداد میں 7-8 تھے۔ 2 آدمیوں نے مبینہ قاتل کو دھکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ پھر بیک وقت کئی آدمی واردات کا احوال بیان کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چونکہ وہ بہت اونچی آواز میں بول رہے تھے، اس لیے میں نے ان سے بھی اونچی آواز میں انہیں ڈانٹ کر چپ کرایا۔ یہ ڈنگر منڈی نہیں ہے، میں نے کہا، تھانہ ہے۔ سب نہیں بولو، کسی سمجھدار آدمی کو آگے کرو۔ اوئے چپ کرو، ایک باروب شخص نے کہا۔ اس نے اونچے شملے والی پگڑی اور صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا۔ کندھے پر اس کے ریوالور بھی لٹک رہا تھا۔ وہ دوسروں کو پیچھے ہٹا کر آگے آ گیا۔ اس بدبخت نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے جناب۔ ان کا نام چودھری جمال الدین تھا۔ ہم لوگ چک بتی سے آئے ہیں۔ چودھری جمال الدین کا نام سن کر میں چونکا۔ میں 2-3 بار اس سے مل چکا تھا اور کئی لوگوں کی زبانی اس کے قصے بھی سن چکا تھا۔ وہ انتہائی جابر قسم کا جاگیردار تھا۔ گاؤں میں اس کا بڑا دبدبا تھا۔ اس کی حویلی میں ہونے والے مظالم کی داستانیں میرے کانوں میں پڑتی رہتی تھیں، مگر میں کسی مدعی کے بغیر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ گاؤں کا کوئی شخص اس کے خلاف رپورٹ درج کرانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ صرف ایک واقعے کی رپورٹ ہمارے پاس آئی تھی۔ چودھری جمال الدین کے خاندان کے ایک نوجوان نے ماچھیوں کی ایک لڑکی اٹھا لی تھی۔ ماچھیوں کے ایک جوشیلے نوجوان نے برادری کی مخالفت کے باوجود تھانے میں رپورٹ درج کرا دی۔ وہ پھر گھر نہیں پہنچا، راستے ہی میں سے غائب ہو گیا۔ یہ میرے آنے سے پہلے کی بات تھی۔ اس قسم کی اور بہت سی کہانیاں چودھری جمال الدین اور اس کے خاندان کے بارے میں مشہور تھیں، لہٰذا مجھے یقین تھا کہ چودھری کے قتل کی خبر سن کر گاؤں کے غریبوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی۔ مقتول کے بھائی کا نام چودھری کرم الدین تھا۔ بقول اس کے وہ قتل کا عینی گواہ نہیں تھا۔ شام کے وقت وہ چند لوگوں کے ساتھ اپنی بیٹھک میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اسے چودھری جمال الدین کے قتل کی اطلاع ملی۔ وہ اسی وقت موقع واردات پر پہنچ گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے قاتل کو آلۂ قتل سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا اور اب وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال کے لگ بھگ نظر آتی تھی۔ رنگ اس کا کالا تھا اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، ایک میلی سی دھوتی اور ایک پیمد لگی قمیض۔ اس کے چہرے پر دنیا بھر کی محرومی اور بے چارگی پائی جاتی تھی۔ اس قسم کے محروم لوگ دیہاتوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو صدیوں سے غربت، جہالت اور جاگیردارانہ نظام کی چکی میں پستا چلا آ رہا ہے۔ اکثریت میں ہونے کے باوجود معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ لوگ ظلم سہنے کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، لیکن ان میں سے کبھی کبھی کوئی چکا ڈاکو بھی بن جاتا ہے جو جاگیرداروں اور زمینداروں کے لیے قہر ناگہانی بن جاتا ہے۔ لیکن وہ خستہ حال نوجوان اس قسم کا نظر نہیں آتا تھا۔ ایک بات جو مجھے بہت عجیب لگی وہ یہ تھی کہ نوجوان کے جسم پر ایک خراش تک نہیں تھی، حالانکہ چودھری جمال الدین بہت بڑا جاگیردار تھا۔ وہاں کے طور طریقوں کے مطابق اس کے لواحقین کو چاہیے تھا کہ قاتل کو مار مار کر ادمویا کر دیتے۔ یہ انسانی فطرت ہے یا فطرت کا ایک بگڑا ہوا پہلو، لیکن ہوتا عموماً یہی ہے۔ قاتل کو پہلے مقتول کے ورثاء تختہ ستم بناتے ہیں، پھر پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن وہ نوجوان اس اعتبار سے خوش قسمت معلوم ہوتا تھا
اس کے جسم پر مار پیٹ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، میں نے نوجوان کو حکم دیا، پھر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ کھڑا ہو گیا اور لجاجت آمیز لہجے میں بولا، میرا نام شمسو کمار ہے سرکار۔ تم نے چودھری جمال الدین کو کیوں قتل کیا ہے؟ چودھری کرم الدین کے قریب کھڑا ہوا ایک نوجوان بولا، تھانے دار صاحب، اس سے کیا پوچھتے ہیں آپ؟ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو سارا واقعہ سنائیں گے۔ میں نے نوجوان کا جائزہ لیا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، گلے میں اس کے رنگین پٹکا تھا اور تلے دار خصے کے اوپر اس نے شاندار لاچا باندھ رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چودھری خاندان کا فرد تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام چودھری سراج الدین ہے، اس نے گردن پھلا کر کہا۔ چودھری جمال الدین میرے تایا تھے۔ تھانے دار تم ہو یا میں ہوں؟ لو جی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا ہنسا۔ کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، وردی آپ نے پہنی ہوئی ہے، پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ تھانے دار کون ہے؟ وہ چودھری کرم الدین کا بیٹا تھا۔ بات سنو ایک کاکا، کسی وہم میں نہ رہنا۔ میں نے آنکھیں نکالی۔ یہ تھانہ ہے، تھانہ۔ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے؟ میرے سامنے ادب سے بات کرو۔ میں نے بڑے بڑے چودھریوں کی کلکیاں ٹیڑھی کر دی ہیں۔ تم تو ابھی کل کی پیدائش ہو۔ جب تم سے سوال کیا جائے اسی وقت بات کرنا۔ ادھر تمہارے تایا کی لاش پڑی ہے اور تم یہاں دانت نکال رہے ہو۔ تمہارا قصہ بھی سن لیں گے۔ وہ چودھری کرم الدین کا بیٹا تھا۔ بات سنو ایک کاکے، کسی وہم میں نہ رہنا۔ میں نے آنکھیں نکالی۔ یہ تھانہ ہے، تھانہ۔ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے؟ میرے سامنے ادب سے بات کرو۔ میں نے بڑے بڑے چودھریوں کی کلکیاں ٹیڑھی کر دی ہیں۔ تم تو ابھی کل کی پیدائش ہو۔ جب تم سے سوال کیا جائے اس وقت بات کرنا۔ ادھر تمہاری تایا کی لاش پڑی ہے اور تم یہاں دانت نکال رہے ہو۔ تمہارا قصہ بھی سن لیں گے۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر اس کے باپ نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے دوبارہ ملزم سے پوچھا، کیوں بھائی شمسو کمار، کیا دشمنی تھی تمہاری چودھری صاحب سے؟ کوئی دشمنی نہیں تھی سرکار، میں بے گناہ ہوں، میں نے چودھری صاحب کو قتل نہیں کیا۔ تم اس طرح نہیں مانو گے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم جیسوں کے لیے ہم نے اسپیشل لتر رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے حوالدار کے سپرد کیا اور چودھری کرم الدین سے کہا، چلیں جی، پہلے موقع دیکھ لیں۔ ان کے پاس سواری کا انتظام موجود تھا۔ میں نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور چک پتی پہنچ گیا۔ لاش ایک کھیت کے کنارے پر پڑی تھی، اسے چادر سے ڈھک دیا گیا تھا اور آس پاس کافی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا مگر ابھی کچھ روشنی باقی تھی۔ ایک طرف عورتوں کا جھمگٹا لگا ہوا تھا اور ادھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چودھری کرم الدین نے مجھے بتایا کہ کسی نے لاش کو چھیڑا نہیں ہے۔ آلہ قتل، جو ایک ولایتی ساخت کا ریوالور تھا، لاش سے چند قدم دور پڑا تھا۔ سب سے پہلے میں نے چادر ہٹا کر لاش کا معائنہ کیا۔ مقتول نے ململ کا کرتا اور شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کے جسم پر صرف ایک گولی کا نشان تھا، وہ ٹھوڑی کے عین نیچے گردن میں لگی تھی اور سر کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے مقتول کے آس پاس زمین کا معائنہ کیا، مقتول کے نیچے بھی دیکھا مگر زمین پر خون کا ایک دھبا بھی نہیں تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ قتل کسی اور جگہ پر ہوا تھا۔ بعد میں لاش وہاں لا کر پھینک دی گئی تھی۔ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی تھی یا تو وہ خود بے وقوف تھا اور یا پولیس کو بے وقوف سمجھتا تھا۔ لاش کے بارے میں ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور آلہ قتل اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کی 3 گولیاں چلی ہوئی تھیں۔ میں موقع پر ہی گواہوں کے بیانات لینا چاہتا تھا مگر ایک تو وہاں روشنی کا انتظام نہیں تھا، دوسرے مچھر بہت زیادہ تھے، لہٰذا میں چودھری کرم الدین کے اصرار پر ان کی حویلی میں پہنچ گیا۔ خاصی شاندار حویلی تھی، پختہ اور اونچی چھتوں والی۔ صحن خاصا وسیع و عریض تھا اور اس کی اونچی دیواروں پر خاردار تال لگے ہوئے تھے۔ ہمیں جس کمرے میں بٹھایا گیا اس میں گیس کا لیمپ روشن تھا۔ کمرہ کیا تھا
پورا حال تھا۔ فرش پر تبیز قالین، کھڑکیوں پر نفیس پردے، دیواروں پر شاندار تصاویر اور قالین پوش فرش اعلیٰ فرنیچر سے مزین تھا۔ ملک صاحب، آپ کی رہائش اور کھانے کا مکمل انتظام موجود ہے، چودھری کرم الدین نے کہا۔ آج رات آپ ہمارے مہمان رہیں گے، اس وقت آپ آرام کریں، کاغذی کارروائی صبح مکمل کر لیں۔ رات رہنے کے بارے میں ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، میں نے کہا، لیکن کاغذی کارروائی میں ابھی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ گواہوں کو یہاں بلا لیں۔ جناب، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کریں، اس نے کہا۔ چودھری صاحب کے انتقال کی وجہ سے پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا ہے، کسی کو اپنا ہوش نہیں ہے۔ قاتل کو تو ہم نے آپ کے حوالے کر ہی دیا ہے، اب جلدی کس بات کی ہے؟ گواہوں کی آپ فکر نہ کریں، پورا گاؤں گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واردات پورے گاؤں کے سامنے عمل میں آئی تھی؟ یہ بات نہیں ہے، میرا یہ مطلب ہے کہ اس وقت گواہوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہمارے رشتہ داروں کو اطلاع کرنے دوسرے علاقوں میں گئے ہوئے ہیں، ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کون کون موقع پر موجود تھا۔ وہ متضاد باتیں کر رہا تھا اور گواہیوں کو مؤخر کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گواہوں کو اپنے مطلب کا بیان رٹانا چاہتا تھا، اور یہ بات مجھے منظور نہیں تھی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، کارروائی ابھی شروع ہوگی، جو گواہ اس وقت موجود ہیں انہیں یہاں لے آئیں، اور جو باہر گئے ہوئے ہیں ان کے نام لکھوا دیں، ان کے بیان ہم کل لے لیں گے، لیکن انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ آج رات گاؤں میں موجود نہیں تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور بولا، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں پتہ کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میرے ساتھ اس وقت ایک ASI اور غالباً 2 سپاہی تھے، باقیوں کو میں نے لاش کے ہمراہ بھیج دیا تھا۔ کشادہ نشست گاہ میں جہاں ہمیں بٹھایا گیا تھا 2-3 افراد پہلے سے موجود تھے۔ ایک تو سفید ریش بوڑھا تھا جس کی عمر 80-85 کے لگ بھگ نظر آتی تھی۔ وہ کمرے کے دور افتادہ گوشے میں بیٹھا تسبیح کے دانے گھما رہا تھا۔ 2 ادھیڑ عمر کے آدمی تھے جو ہماری میزبانی کے لیے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں بوڑھے کے پاس جا بیٹھا اور رسمی کلمات کے بعد پوچھا کہ چودھری جمال الدین اس کا کیا لگتا تھا؟ جمال الدین میرا بھانجا تھا، بوڑھے نے کہا۔ میں اس کا خالو ہوں اور میرا نام غلام سرور ہے۔ غلام سرور صاحب، چودھری جمال الدین کا تو بڑا دبدبہ تھا، ایک کمار کو ان پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، ملک صاحب، کیا آپ نے شمسو کمار کو جمال الدین پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا؟ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اسی لیے تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے۔ آپ تھانے دار ہیں، باہر نکل کر پتہ کریں، اور اگر جواب مل جائے تو مجھے بھی بتائیں۔ آپ کو حکومت اسی کام کی تنخواہ دیتی ہے، مجرموں کو پکڑنے کی اور بے قصوروں کی مدد کرنے کی۔ میں ایسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دعا کریں کہ مجھے کامیابی ہو، کوئی بے گناہ میرے ہاتھوں سزا نہ پائے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شاباش، میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ایک بات یاد رکھو، خدا وند بزرگ کو برتر فرماتا ہے، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی لمحے ایک لمبا تڑنگا نوجوان کمرے میں داخل ہوا اور بوڑھے غلام سرور سے مخاطب ہو کر بولا، بابا جی، تسی کھڈے لگے رہو تے چپ چاپ اللہ اللہ کرو، تہاڈی کھیڈ مک چکی ہے۔ کوئی گل نہیں پتر فضل الہی، غلام سرور نے کہا، میں تو اللہ اللہ کرتا ہی رہتا ہوں، اصل میں تو تمہیں اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ پھر اس نے لہک لہک کر فارسی کا یہ شعر پڑھا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر است، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ ماما جی، ایک تو آپ واز بڑی جلدی شروع کر دیتے ہیں، فضل الہی نے کہا۔ پھر وہ میری طرف مڑا اور سلام کرنے کے بعد بولا، ماما جی بڈھے ہو گئے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اسے اپنا تعارف کرانے کا خیال آیا۔
میں چودھری جمال الدین کا بیٹا ہوں، چودھری فضل الہی۔ چاچا جی نے پیغام بھیجا ہے کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں، اتنی دیر میں وہ گواہوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ میں نے کھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، کھانا ہم ٹھہر کر کھائیں گے۔ چاچا جی سے کہیں کہ ہم نے آپ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے گواہوں کا معاملہ ان کے سپرد کر دیا تھا، ورنہ تو در حقیقت یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ گواہوں کو کس طرح تلاش کرنا چاہیے اور کس طرح ان کا بیان لینا چاہیے۔ فضل الہی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری کرم الدین 5-6 آدمیوں کو ساتھ لیے ہوئے نشست گاہ میں پہنچ گیا۔ لو جی تھانے دار صاحب، گواہ حاضر ہیں، اس نے کہا، ان کے بیانات لے لیں۔ ان گواہوں میں 3 مزارے، 1 لوہار اور 1 اسکول ٹیچر تھا۔ ان 5 نے تقریباً ایک جیسا بیان دیا۔ 3 مزارین نے بیان دیا کہ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑے چودھری صاحب کو دیکھا جو کھیتوں میں سیر کرنے نکلے تھے۔ وہ بالکل اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اچانک 3 گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ مزارعین نے دیکھا کہ بڑے چودھری صاحب زمین پر گر پڑے ہیں اور شمس کمار ایک طرف بھاگا جا رہا ہے۔ تینوں نے اسے للکارا اور فوراً اس کے پیچھے بھاگے۔ صدیق لوہار نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ شام کے وقت کھیتوں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ پہلے اس نے گولیاں چلنے کی آواز سنی، پھر شمس کمار کو بھاگتے دیکھا۔ 3 آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ بھی شمس کمار کے پیچھے بھاگا۔ ماسٹر عنایت اللہ نے کہا کہ وہ کھیتوں میں چہل قدمی کرنے کے لیے نکلا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس نے بڑے چودھری صاحب کو ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شمس کمار جو گندم کے کھیت میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا باہر نکلا اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بھاگنے سے تھوڑی دیر پہلے 3 گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی تھی اور ماسٹر نے چودھری صاحب کو گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مزاروں کے نام شبیر، اسحاق اور اصغر تھے۔ میں نے بغیر چراغ کے 5 کے بیانات نوٹ کر لیے اور کہا، تم لوگ پرسوں تھانے آ جانا، پکے کاغذ پر دستخط کرنے اور انگوٹھے لگانے کے لیے۔ پھر میں چودھری کرم الدین کی طرف متوجہ ہوا۔ چودھری صاحب، آپ بھی بیان لکھ دیں۔ ملک صاحب، مجھ سے کیا بیان لیں گے آپ؟ میں تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے ویسے ہی چند سوالات کر لیتا ہوں، میں نے مفاہیم معنی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ضابطے کی کارروائی تو بہرحال مکمل کرنا ہے ہمیں۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے کہا، پہلے کھانا کھا لیں، پھر سوال جواب بھی ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی باتوں سے کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ انہیں چودھری جمال الدین کی موت کا دکھ ہوا تھا۔ حویلی کے باہر انہوں نے تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے چارپائیاں ڈال دی تھیں۔ حویلی کے اندر سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں گاہے بگاہے سنائی دیتی تھیں۔ گلی کے کونے میں دیگیں چڑھی ہوئی تھیں۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری تھا۔ کھانے کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ چودھری جمال الدین کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ فضل الہی بڑا بیٹا تھا، وہ میٹرک تک پڑھا ہوا تھا اور اب زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ چھوٹے کا نام نور الہی تھا اور وہ کالج میں پڑھتا تھا۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ 4 روز پہلے لاہور سے گاؤں آیا تھا اور اگلے روز اس کا واپسی کا پروگرام تھا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائیوں اور گاؤں کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر لاش کے ساتھ شہر چلا گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا، میرا اس کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے چودھری کرم الدین سے پوچھا کہ اسے کس نے قتل کی اطلاع دی تھی۔ میں اس وقت بیٹھک میں چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ 2 لڑکے بھاگے بھاگے وہاں پہنچے اور بتایا کہ بڑے چودھری صاحب قتل ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے پگڑی سر پر رکھی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ان لڑکوں کے نام کیا ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ سوچتے ہوئے بولا، ایک تو بخشو تیلی کا لڑکا مراد بخش تھا اور دوسرا کریم بخش پرچون فروش کا لڑکا جیتا تھا۔ میرے لیے اتنی معلومات کافی تھیں۔ میں نے چودھری کرم الدین سے کہا، اب آپ اپنا کام کریں، ہم گاؤں کی تھوڑی سی سیر کریں گے۔ گاؤں کی سیر؟ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں۔ اس گاؤں کی کچی گلیوں میں
गोबर गंध के सिवा कुछ नहीं है और कुत्ते अलग शोर मचाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि गांव के कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकने लगते हैं। चौधरी साहब, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, मैंने कहा। गांव की गलियों और कुत्तों से मेरी पुरानी शनासाई है। आप फिक्र न करें, हम घूम फिर कर आप ही के पास आएंगे। आप 1 मिनट ठहरें, मैं 2 आदमी आपके साथ कर देता हूँ। वो कुछ ज़्यादा ही फिक्रमंद नजर आने लगा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और अपने साथियों को लेकर हवेली से बाहर निकल गया। उस वक्त तारीकी पूरी तरह फैल चुकी थी और गांव की गलियां सुनसान पड़ी थीं। हवेली के बाहर 25-30 आदमी चारपाइयों पर बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। ज़्यादातर लोग चौधरी जमालुद्दीन की सखावत और रहमदिली की बातें कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि 2 नौजवान कुछ फासला छोड़कर हमारे पीछे आ रहे हैं। मैं समझ गया कि चौधरी करमदीन ने उन्हें हमारे ताक़ुब में भेजा है, लेकिन गांव की सुनसान गलियां ताक़ुब के लिए सख्त नामौजूद थीं और फिर वो सीधे साधे देहाती ताक़ुब की बारीकियों को भला क्या जाने। एक गली के मोड़ पर पहुंचकर हम रुक गए। वो दोनों भी रुक गए और दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। वो हमसे तकरीबन 20 कदम के फासले पर थे। मैं अगर चाहता तो उन्हें डांट कर वापस भी भेज सकता था, लेकिन मुझे ऐसा करना मुनासिब मालूम ना हुआ। मैंने एक सिपाही को दाहिनी तरफ वाली गली का करीबी दरवाज़ा खटखटाने के लिए कहा। अंदर से जो कोई भी बाहर आए उससे कहना कि थानेदार साहब उससे बात करना चाहते हैं। गांव के लोग तो सिपाही देखकर ही घबरा जाते हैं। थानेदार का नाम सुनकर घर का पूरा दरवाज़ा हमारे लिए खुल गया। वो एक मामूली जमींदार का घर था। दरवाज़ा उसने खुद ही खोला था। दरवाज़ा खोलकर वो कमरे वगैरह ठीक कराने के लिए अंदर भागा। हम गली का कोना मुड़कर मकान के कच्चे सहन में दाखिल हो गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। चंद लम्हों तक हम दरवाजे के पास खामोश खड़े रहे। दोनों देहाती तेज़ कदम उठाते हुए दरवाजे के सामने से गुजर गए। जमींदार का नाम गुलाम नबी था। उसका मुख्तसर सा कुनबा था। एक बीवी, 2 बेटियां, एक बेटा और एक बूढ़ी माँ। हमें देखकर वो बहुत ही बदहवास हो रहा था। बाकी घर वाले भी सहमे सहमे नज़र आ रहे थे। उसकी बीवी ने जल्दी जल्दी चारपाइयों पर नए खेस बिछा दिए और इधर उधर बिखरी हुई चीज़ें उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। जनाब, कुछ खाना वाना तैयार करवाऊँ? गुलाम नबी ने आजिज़ी से पूछा, या लस्सी पियेंगे? खाना हम खाकर आए हैं, मैंने कहा। लस्सी वस्सी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी पीने के लिए रुक गए थे हम। गुलाम नबी की बीवी जो दरवाजे में खड़ी थी बोली, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, आप बैठें, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। इसके जाने के बाद मैंने गुलाम नबी से कहा, हम चौधरी जमालुद्दीन के कत्ल के सिलसिले में आए थे। हाँ जी, बड़ा दुख हुआ है उसकी मौत का सुनकर, गुलाम नबी ने कहा। अच्छा आदमी था? वाकई अच्छा आदमी था, या तुम ये बात रस्मन कह रहे हो? वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, मरने वाले की बुराई नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है। ये शमसू कुमार की उसे क्या दुश्मनी थी? मैंने पूछा। वो देखने में तो ऐसा नहीं लगता। हमें इस बात का इल्म नहीं है, ये तो चौधरियों को ही पता होगा। उसका अंदाज ये जाहिर करता था कि वो बड़े चौधरियों के खिलाफ कोई बात मुँह से निकालते हुए घबराता था। मुझे यकीन था कि इस गांव में कोई भी चौधरियों के खिलाफ बात करने पर तैयार नहीं होगा, और मुझे ये भी यकीन था कि अब तक जो कुछ मैंने सुना था वो सब झूठ था। मैंने गुलाम नबी से शमसू कुमार, बख्शू तेली और कनी बख्श परचून फरोश के पते पूछे और दूध पीकर रुखसत हो गया। शमसू कुमार का घर गांव के सिरे पर था। हमें वहां जाकर किसी से पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि मकान के बाहर एक छप्पर के नीचे मट्टी के बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। मैंने एसआई और सिपाहियों से कहा कि वो गांव से बाहर जाकर थोड़ी हवा खाएं, और शमसू कुमार का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक सांवले रंग की अल्लड़ सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसने हाथों में सरसों के तेल का दिया पकड़ा हुआ था। मेरी वर्दी देखकर उसके मुंह से बेख्तियार ये निकला, हाय मैं मर गई।
पे गया भट्टा। बाबा भी क्या? वो यही समझी थी कि मैं इसके बाप को गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या हुआ काको? अंदर से किसी ने खांसते हुए पूछा। बाहर कौन है? काको दरवाज़ा खुला छोड़कर डोलती हुई अंदर भागी। ना बाबा, ना बाबा, बाहर दरोगा जी आए हैं, उसने कहा तुझे पकड़ने। लम्हे भर के बाद एक खमीदा कमर बूढ़ा घबराया घबराया दरवाजे पर आया। बाल उसके सफ़ेद और रंग से था। उसने खद्दर की मेली सी बास्केट और धोती पहन रखी थी। मुझे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम शमसू कुमार के बाप हो? मैंने पूछा। हाँ जी, फजलू कुमार मेरा ही नाम है। उसकी बेटी काको जो उसके पीछे ही खड़ी थी जल्दी से आगे आई और मेरे पैरों को हाथ लगाने की कोशिश करते हुए बोली, इस बुड्ढे को माफ़ कर दो जी, इसका तो रास्ते में ही दम निकल जाएगा, इसकी जगह मुझे पकड़ लो जी। ये बुड्ढा तुम्हारा क्या लगता है? मैंने पूछा। ये मेरा बाप है जी, अब मेरा इसके सिवा कोई सहारा नहीं है। जब से वो मेरे सोने वीर को पकड़ कर ले गए हैं मेरी माँ को गश पे गश पड़ रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलती, आप बेशक अंदर आकर देख लें जी। तुम अपने बाप को बुड्ढा क्यों कहती हो? इज्जत से इसका नाम क्यों नहीं लेती? ये आपको जवान नज़र आता है? बुड्ढा ही तो है ये। बुड्ढा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तो इसकी जगह तुम्हें पकड़ कर ले जाएं? मैंने कहा। तुम्हारा दम नहीं निकलेगा रास्ते में? मैं बड़ी ढीठ हड्डी हूँ जी, इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। मेरे अंदर बड़ा दम है। 4-5 मन मट्टी और 20-25 मटके रोज़ाना पानी के ढोती हूँ। मैं तेरे बाप को पकड़ने नहीं आया, मैंने उसे तसल्ली दी। 4 बातें करने आया हूँ। कोई बैठने की जगह है अंदर? वो मुझे अंदर ले गई। इसका बुढ़ा बाप भी खांसता हुआ कमरे में पहुँच गया। छप्पर की छत वाले उस कच्चे कमरे में दिए के धुएं की नागवार बू फैली हुई थी। कमरे का फर्श भी कच्चा था। चारपाई पर एक बीमार औरत लेटी हुई थी। वो काको की माँ थी। उसकी आंखों में गड़े पड़े हुए थे और यूँ मालूम होता था जैसे कोई धमकी मेहमान हो। बाबा, इसे कोई दवाई दी है? मैंने पूछा। किसी डॉक्टर को दिखाया है? औरत ने आहिस्ता आहिस्ता सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। इसकी नीम मुर्दा आंखों में इल्तिजासी पाई जाती थी। इसकी दवाई तो जी आपके पास है, काको ने कहा। जब से चौधरियों के आदमी शमसू को पकड़ कर ले गए हैं तब से ये बिस्तर पर पड़ी है। इसे हर तरफ फांसी के फंदे नज़र आते हैं। कहती है मेरा गबरू जवान बेटा फांसी पर चढ़ेगा तो इसे बड़ी तकलीफ़ होगी। इस पर कोई दवाई असर नहीं करेगी जी। इसका एक ही बेटा है जी, इसके बुढ़ापे का सहारा। लड़कियों का क्या है जी? लड़कियां तो कच्ची ठीकरियां होती हैं, आज हैं कल नहीं हैं। इस पर रहम करो जी, इसके बेटे को छोड़ दो, वो बेगुनाह है, उसने किसी को कत्ल नहीं किया जी, उसे छोड़ दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसकी जगह मुझे पकड़ लो। मैं आपके सामने हूँ और मैं सबके सामने भी कह दूँगी कि बड़े चौधरी को मैंने कत्ल किया है। 5 आदमियों ने तेरे भाई के खिलाफ गवाही दी है, मैंने कहा। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से तेरे भाई को बड़े चौधरी पर गोली चलाते देखा है। उसकी जगह मैं तुझे कैसे गिरफ्तार कर लूँ? सब झूठे हैं जी, काको ने कहा। चौधरियों के दरवाजे के कुत्ते हैं, सब झूठ बकते हैं। मैंने फजलू से पूछा, तुम्हारे बेटे ने रिवॉल्वर कहाँ से लिया था? उसने हैरत से पूछा, ये क्या होता है? मैंने उसे कपड़े में लिपटा हुआ रिवॉल्वर खोलकर दिखाया। लोग कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने इस छोटी सी बंदूक से बड़े चौधरी को कत्ल किया है। क्या तुमने ये चीज़ पहले भी उसके पास देखी थी? वो रिवॉल्वर देखकर एकदम पीछे हट गया। बोला, हम लोग तो लकड़ी की बंदूक भी नहीं खरीद सकते। ये बंदूक शमसू की नहीं है, हमने कभी ऐसी कोई चीज़ उसके पास नहीं देखी। ये चौधरियों की होगी। उसके तो बाप ने भी कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। काको गहरी नज़रों से रिवॉल्वर का जायज़ा लेते हुए बोली, इसके पास कहाँ से आई? वो तो इसको पकड़ना भी नहीं जानता। यहाँ के लोग तो बल्लम और गंडासे से बंदा मारते हैं, उनको इन विलायती चीज़ों का क्या पता। ऐसे हथियार तो चौधरी अपने कंधों पर लटकाए फिरते हैं। हम गरीब गुरबा की जाने
ऐसी चीज़ों के मुतालिक? उसने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं इसे हाथ लगा लूँ जी, गोली तो नहीं चल जाएगी? उस ज़माने में फिंगर प्रिंट वगैरह नहीं लिए जाते थे और ना ही अदालत में उनकी कोई अहमियत समझी जाती थी। इसीलिए मैंने काको को इजाज़त दे दी। सेफ्टी लीवर लॉक था और गोली चलने का कोई इम्कान नहीं था। उसने रिवॉल्वर को आहिस्ता आहिस्ता उठाया, हथेली पर रखा और चंद लम्हों तक उसे घूरती रही। फिर उसने अचानक उसे चूमा और वापस रख दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये क्या किया तुमने? इसे चूमा क्यों? ये बड़ी बरकत वाली चीज़ है जी, उसने कहा। इसने एक मूजी को ख़त्म किया है। मुझे ऐसी बंदूक मिल जाए तो सारे चौधरियों को ख़त्म कर दूं। ये लोग गरीबों को ठुड्डे मारते हैं जी, धक्के देते हैं। मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, बाबा, तेरा बेटा आज कितने बजे घर से निकला था? सरकार, हम गरीबों के पास घड़ी कहाँ, फजलू ने कहा। असर की अजानों से पहले मुराद उसे बुलाने आया। दोनों पुराने दोस्त हैं, शमसू उसके साथ निकल गया। मैंने कोई ख्याल नहीं किया। ये मुराद कौन है? बख्शू तेली का बेटा है जी, काको ने कहा। चौधरियों की हवेली में मुलाजिम है। मैं समझ गया, वो मुराद बख्श तेली की बात कर रही थी। यही वो लड़का था जिसने चौधरी करमदीन को बड़े चौधरी के कत्ल की खबर दी थी, लेकिन चौधरी करमदीन ने यह नहीं बताया था कि वो हवेली का मुलाजिम है। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। थोड़ी देर के बाद शमसू वापस आया और अपनी माँ के साथ कुछ खुसर पुसर करके वापस चला गया। मैं उधर छप्पर के नीचे काम कर रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसने उसके साथ क्या बात की थी। उसके बाद वो वापस नहीं आया। तुम लोगों ने चौधरी के कत्ल की खबर कब सुनी थी? मैंने पूछा। शमसू के जाने से पहले या बाद में? चौधरी के कत्ल की खबर तो वही मुराद लेकर आया था। उसने बताया था कि बड़ा चौधरी कत्ल हो गया है। फजलू, क्या तुम्हें यकीन है कि इससे पहले तुम्हारा बेटा घर से नहीं निकला था? हाँ जी, पक्का यकीन है। मैंने फजलू की बीवी से पूछा। शमसू ने वापस आकर तुम्हारे साथ क्या बात की थी? वो मेरे सवाल का जवाब देने में पसोपेश करने लगी। मैंने महसूस किया कि उसे अपने बेटे की बेगुनाही का इतना यकीन नहीं था जितना काको और फजलू को था। मैंने थोड़ा सख्त लहजा इख्तियार किया तो वो कांपने लगी। उसने अपने तकिए के नीचे से एक पोटली निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई और अपने सूखे हुए हाथ जोड़ते हुए बोली, 100 मौला पाक दी। मुझे कुछ पता नहीं शमसू, मुझे ये रुपए दे गया था। कहता था कि 2-4 दिन के बाद वापस आ जाएगा। मैंने पोटली खोलकर देखी, उसमें 100 के नोट थे। बुढ़े फजलू और इसकी बेटी की तो आंखें ही खुल गईं। हाय, मैं मर गई। काको ने सीने पर हाथ मारा। इतने सारे नोट ये कहाँ से आए हैं? कहीं शमसू ने सचमुच तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैंने नोट गिने, वो पूरे 5,000 रुपये थे। उस ज़माने में 5,000 में अच्छा खासा पक्का मकान बन जाता था। जो खदशा काको के दिल में पैदा हुआ था वही मेरे दिल में भी पैदा हुआ। कहीं शमसू ने इस रकम के लिए तो चौधरी को कत्ल नहीं किया था, लेकिन गवाहों के बयानात से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। उन्होंने यही कहा था कि शमसू फायर करके भाग खड़ा हुआ था। फिर उसके घर वालों का ये बयान था कि शमसू के घर से निकलने से पहले इन्हें चौधरी के कत्ल की खबर मिल गई थी। फजलू, तुम तो कहते थे कि तुम लोग लकड़ी की बंदूक भी नहीं खरीद सकते। ये 5,000 रुपये शमसू के पास कहाँ से आए? और नेक बख्त, ये क्या मामला है? फजलू ने अपनी बीवी से कहा। ये तुझे इस रकम का बुखार चढ़ा हुआ है? अल्लाह की बंदी, हमारे तो बाप दादा ने भी कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी और तू इसे तकिए के नीचे दबाए पड़ी है। ये नोटों की गर्मी है जो तेरे दिमाग को चढ़ गई है। सच बता, वो बदबख्त कहाँ से इतनी रकम लाया था? मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता। उसने ये रकम मेरे हवाले की और 2-4 दिन बाद वापस आने का कहकर निकल गया। मैंने पोटली बांधते हुए कहा,
یہ رقم پولیس کی تحویل میں رہے گی، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ کاکو للچائی ہوئی نظروں سے پوٹلی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سارے ہی لے جا رہے ہو جی؟ کیوں، آدھے تمہیں دے دوں؟ اس نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا، بولی، ہماری ایسی قسمت کہاں جی، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میں اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں دوبارہ آؤں گا، کسی سے میرا ذکر نہیں کرنا۔ او جی، میرے ویر کو کب چھوڑے ہو جی؟ کاکو میرے پیچھے دروازے تک آئی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور باہر نکل گیا۔ ایسائی اور سپاہی ایک کھیت کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تعاقب کرنے والے دیہاتی نوجوان وہاں کا چکر لگا کر واپس چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں ساتھ لیا اور بخشو تیلی کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ بخشو نے کھولا اور ہمیں دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ تمہارا بیٹا مراد بخش کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ گھر میں ہی ہے، اس نے جواب دیا، ابھی ابھی حویلی سے آیا ہے، اسے باہر بھیجو، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ابھی بھیجتا ہوں سرکار، کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ اندر گیا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ اندر سے عورتوں کی گھبرائی گھبرائی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ مراد بخش اچھا صحت مند نوجوان تھا، بدن اس کا کثرتی معلوم ہوتا تھا۔ تم جا کر آرام کرو بخشو بابا، تمہارا بیٹا تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا۔ کیوں جی، بات کیا ہے؟ مراد بخش مضبوطی سے پیر جما کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ کیا مجھے گرفتار کر رہے ہیں؟ ایسائی نے گدی کے پاس سے اس کا کالر پکڑا اور اسے آگے دھکیلتے ہوئے بولا، زیادہ پہلوانی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بچہ جمورا، زیادہ اکڑ شکڑ دکھاؤ گے تو گرفتار بھی کر لیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے اندر حویلی کی روٹیاں بول رہی ہیں، چلو آگے لگو۔ بابا تم جاؤ آرام کرو، ہم تمہارے بیٹے کو ابھی چھوڑ جائیں گے۔ ہم نے مراد بخش کو ساتھ لیا اور گاؤں سے باہر کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ آسمان پر چاند نکل آیا تھا اور ہر طرف پیلی روشنی پھیل گئی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے ایک سپاہی کو کہا کہ واپس جا کر کریم بخش پرچون فروش کے بیٹے جیدے کو بلا لائے۔ ہم گاؤں سے باہر ایک کنویں کے پاس جا بیٹھے۔ مراد بخش، میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر صحیح جواب دے دو گے تو جلدی جان چھوٹ جائے گی، ورنہ جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ چودھری کرم دین کو بڑے چودھری کے قتل کی اطلاع کس نے پہنچائی تھی؟ میں نے پہنچائی تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ بڑے چودھری کے قتل کے بعد تم شمسو کمار کو بلانے گئے تھے۔ جج جی، میں تو شمسو کے گھر نہیں گیا، ویسے تو وہ میرا دوست ہے، میں اس کے گھر آتا جاتا رہتا ہوں، مگر آج میں اس کے گھر نہیں گیا۔ آپ بے شک چودھری صاحب سے پوچھ لیں۔ چودھری صاحب سے کیوں پوچھ لیں؟ کیا وہ ہر وقت تمہاری نگرانی کرتے رہتے ہیں؟ میں ان کی حویلی میں ملازمت کرتا ہوں، ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے جو رہتا ہوں۔ کنویں کے قریب ایک پرانی سی چارپائی پڑی تھی۔ ایسا ہی اس کی پائنتی کی رسی نکال لایا، بولا، ملک صاحب یہ اس طرح نہیں مانے گا، یہ تیلی کا بیٹا ہے، اسے کنویں میں 2-4 ڈبکیاں دینا پڑیں گی۔ اس نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر سپاہی کی مدد سے مراد بخش کے دونوں پیر باندھ دیے اور اسے گھسیٹتا ہوا کنویں کی منڈیر کے پاس لے گیا۔ اب بھی موقع ہے، اس نے کہا، سچ سچ سب کچھ بتا دو ورنہ کنویں میں الٹا لٹکا دوں گا۔ انہوں نے اسے واقعی کنویں میں لٹکانا شروع کر دیا۔ مراد بخش کنویں کی تاریکی دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور سب کچھ بتانے پر تیار ہو گیا۔ ایسائی نے اسے کنویں کی منڈیر کے ساتھ بٹھا دیا۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے مراد بخش نے کہا کہ وہ واقعی شمسو کمار کو بلانے گیا تھا، اسے چودھری فضل الہی نے بھیجا تھا۔ بڑے چودھری کا اصل قاتل کون ہے؟ میں نے پوچھا، اور ان پر گولی کہاں چلائی گئی تھی؟ قاتل کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا جی، اس نے جواب دیا۔ گولی ان پر شاید پکے مکان میں چلائی گئی تھی، پہلے ان کی لاش اسی مکان میں تھی، پھر پتہ نہیں کیسے کھیتوں میں پہنچ گئی۔ میں نے اس کے پیر کھلوا دیے۔ اس کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ شمسو کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ اصل قاتل یقیناً
کوئی حویلی کا آدمی تھا۔ اگر قتل واقعی شمسو نے کیا ہوتا تو وہ یا تو نیم مردہ حالت میں تھانے پہنچتا یا اس کی لاش کا بھی پتہ نہ چلتا۔ چودھریوں کے غنڈے اس کے مکان کو آگ لگا کر اس کے ماں باپ کو گاؤں بدر کر دیتے، لیکن ایسا کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ اس نقطۂ نظر کی روشنی میں 5,000 روپوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا۔ غالباً یہ رقم اسے رشوت کے طور پر دی گئی تھی۔ مراد بخش ہاتھ جوڑ کر بولا، تھانے دار صاحب، چودھریوں کو اس بات کا پتہ نہ چلے ورنہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھو برخوردار، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جو خدا پر توکل کرتا ہے خدا ضرور اس کی مدد کرتا ہے، مگر جو انسانوں کو اندھا بنا لیتا ہے خدا اس کی مدد نہیں کرتا۔ اگر تم خدا سے ڈرنے کے بجائے چودھریوں سے ڈرتے رہو گے تو وہ ضرور تمہیں قتل کر دیں گے۔ ایسی صورت میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میری تقریر سن کر اس کی پریشانی اور زیادہ ہو گئی۔ میں نے اسے تھوڑی سی تسلی دے کر فارغ کر دیا۔ جو سپاہی جیتے کو بلانے گیا تھا وہ تھوڑی دیر بعد اکیلا واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ جیتا حویلی گیا ہوا تھا۔ ہم گاؤں کی سنسان گلیوں میں سے ہوتے ہوئے واپس حویلی پہنچ گئے۔ وہاں تعزیت کے لیے آنے والوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی۔ رات ہم نے وہیں حویلی میں گزاری اور اگلی صبح واپس شہر پہنچ گئے۔ جس حوالدار کے سپرد میں نے شمسو کو کیا تھا وہ بڑا خوش میرے پاس آیا۔ کہنے لگا، ملک صاحب، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اچھا، کیا میری ترقی کا آرڈر آ گیا ہے؟ نہیں جناب، وہ 302 کے ملزم نے اقبال جرم کر لیا ہے، اس نے سب کچھ بک دیا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ ہماری تفتیش اسے بے گناہ ثابت کر رہی تھی اور حوالدار کہہ رہا تھا کہ اس نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے ملزم پر تشدد تو نہیں کیا؟ نہیں جناب، قسم لے لو، جو ہاتھ بھی لگایا ہو، صرف 4 لتر اور 2-4 ٹھٹے مارے تھے، اسے بلا کر پوچھ لیں۔ میں نے اسی وقت شمسو کو اپنے کمرے میں بلوایا اور بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ شمسو، تمہیں کس نے مارا تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے حوالدار کی طرف دیکھا، پھر بولا، نہیں سرکار، کسی نے نہیں مارا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، جھوٹ بولتے ہو، یہ حوالدار تو کہتا ہے کہ اس نے تمہیں مارا ہے۔ تو پھر مارا ہوگا سرکار، اس نے عاجزی سے کہا، مجھے یاد نہیں رہا۔ تم نے بڑے چودھری کو کس چیز سے قتل کیا تھا؟ وہ جی پستول سے قتل کیا تھا، اس نے بڑے آرام سے اقرار کیا۔ اس ریوالور کو پہچانتے ہو؟ میں نے اسے مقتول کے قریب پایا جانے والا ریوالور دکھایا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جی، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اوئے، چودھری کرم دین تو کہتا ہے کہ تم نے اسی ریوالور سے بڑے چودھری کو قتل کیا تھا، تم کہتے ہو کہ اسے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ تو پھر اسی سے قتل کیا ہوگا سرکار، اس نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ بھول ہو گئی جناب، میں نے غصے سے کہا، تم آدمی ہو یا گھن چکر، تمہیں کچھ یاد بھی ہے یا نہیں؟ کہاں سے لیا تھا تم نے یہ ریوالور؟ یہ جی میں نے حویلی سے چوری کیا تھا، وہ رٹا رٹایا جواب دے رہا تھا۔ اسے چلانا جانتے ہو؟ وہ بولا، ہاں جی جانتا ہوں جی۔ میں نے ریوالور سے گولیاں نکال کر اس کا سیفٹی لیور لاک کر دیا اور شمسو سے کہا، لو چلاؤ اسے۔ میری توقع کے عین مطابق اس نے اناڑیوں کی طرح ریوالور پکڑ لیا اور لبلبی دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ صرف اتنا ہی جانتا تھا کہ پستول یا ریوالور کی لبلبی دبا دی جائے تو گولی چل جاتی ہے۔ میں نے ریوالور اس کے ہاتھ سے لے لیا اور دراز سے نوٹوں والی پوٹلی نکال کر میز پر ڈال دی۔ اسے پہچانتے ہو؟ اس کے چہرے پر ایک دفعہ بدحواسی نمودار ہو گئی۔ گھبرا کر بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے بچو، میں نے کہا۔ چودھری نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، یہ رقم اسی نے تمہیں دی تھی۔ اگر تم سچ نہیں بولو گے تو میں تمہیں پھانسی کے تختے پر چڑھا کر دم لوں گا، اور یاد رکھو چودھری تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، اس نے تو تمہیں الو بنایا ہے۔
सच बताओ, असल हकीकत क्या है? मेरी बातों का उस पर खातिर खा असर हुआ। वो घबरा कर बोला, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ सरकार। मैंने बड़े चौधरी साहब को कत्ल नहीं किया। मुझे कुछ पता नहीं है जी। मुझे तो पिस्तौल भी चलाना नहीं आता। सारा किस्सा सही सही बताओ, मैंने उसे डांट कर कहा, वरना मैं तुम्हारे जिस्म पर शहद मलकर तुम्हें मक्खियों के छत्ते से बांध दूंगा। ये रकम तुम्हें किसने दी थी और क्या कहा था? वहाँ पर जी सारे ही चौधरी मौजूद थे। चौधरी करमदीन ने कहा कि अगर मैं बड़े चौधरी साहब के कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लूँ तो वो मुझे 10,000 रुपये देंगे, 5,000 पहले और 5,000 बाद में। बाद में क्या मतलब? मैंने पूछा। फांसी पाने के बाद? नहीं जी, उन्होंने वादा किया था कि वो तगड़ा वकील करके मुझे छुड़ा लेंगे, लेकिन अगर मैंने इनकार किया तो वो मेरी बहन को अगवा करके गुंडों के हवाले कर देंगे। वो रोने लगा। सरकार, मैं मजबूर हो गया था, मुझ पर रहम करें। ये बातचीत कहाँ हुई थी? उधर पक्के मकान में जी। बड़े चौधरी साहब की लाश भी उधर ही पड़ी थी। इसका मतलब ये था कि कातिल कोई घर का आदमी था जिसे बचाने के लिए सारा ड्रामा खेला जा रहा था। मैंने शम्सू को दोबारा हवालात में बंद कर दिया और गवाहों की आमद का इंतज़ार करने लगा। इस रोज़ शाम तक कोई नहीं आया। अगले रोज़ 11 बजे के करीब पांचों गवाह चौधरी करमदीन के हमरा थाने में आए। इनके साथ कुछ और लोग भी थे जो बाहर ही ठहर गए थे। मैंने गवाहों को हेड किलर के कमरे में बिठाया और चौधरी करमदीन को अपने कमरे में बुला लिया। इसने आते ही एक खाकी लिफाफा मेरी मेज़ पर रख दिया और बच्चों के लिए मिठाई वगैरह का जिक्र किया। मैंने नरमी से कहा, चौधरी साहब, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे अपने पास रखें, मैं आपसे कोई और काम लेना चाहता हूँ। वो इसरार करने लगा, लेकिन मैंने लिफाफा वापस कर दिया। फिर राजदाराना लहजे में कहा, आपने रिवॉल्वर के बारे में तो मुझे बताया ही नहीं कि वो आपकी हवेली से चोरी हुआ है। ओह, इस बात का तो हमें वाकई ख्याल नहीं रहा। उसने कहा, भाई साहब की मौत ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी है। मुलजिम ने इकबाल जुर्म कर लिया है। मैंने उसे खुशखबरी सुनाई। उसने चोरी का इकरार भी कर लिया है। इनकार तो वो कर ही नहीं सकता था। लड़के तो उसे वहीं ख़त्म करने पर तुले हुए थे, लेकिन मैंने कहा, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब देखें, फांसी से तो वो बच नहीं सकता, हम भी उसे मारते तो क्या हासिल होता। लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। मैंने कहा, वो कहता है कि कत्ल उसने पक्के मकान के अंदर किया था। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ओ जी, उसके बकने से क्या होता है? कत्ल तो वहीं तस्लीम किया जाएगा जहां लाश पड़ी हुई पाई गई थी। ये तो ठीक है, लेकिन मेरे एएसआई का भी इसरार है कि कत्ल वहाँ नहीं हुआ जहाँ लाश पड़ी थी। उसका कहना है कि अगर कत्ल वहाँ हुआ होता तो कातिल के आसपास खून ज़रूर फैला हुआ होता। वो थोड़ा सा फिक्रमंद हुआ, फिर बोला, कोई बात नहीं जी, मैं खुद एएसआई से बात कर लेता हूँ। एएसआई से बात करना मुनासिब ना होगा, मैंने कहा। आजकल वो बहुत कशीदा खातिर है। मैंने अभी एफआईआर नहीं काटी। हम वारदात पक्के मकान में दिखा देते हैं, इसमें हर्जी क्या है? वो सोच में पड़ गया। इसी असना में हेड क्लर्क ने मेरी हिदायत के मुताबिक पांचों गवाहों से उनके बयानात पर अंगूठे लगवा लिए थे। 4 गवाह अनपढ़ थे, उन्होंने अंगूठे लगाए थे और मास्टर इनायतुल्लाह ने दस्तखत किए थे। एक बात जिसका जिक्र करने का ख्याल नहीं रहा वो ये है कि पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत 3 और 4 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी और गोली बहुत करीब से चलाई गई थी, बमुश्किल 1 फीट के फासले से। नेज़ गोली का ज़ाविया ये ज़ाहिर करता था कि रिवॉल्वर मकतूल के बिल्कुल करीब था, जबकि गवाहों के बयानात के मुताबिक मकतूल और कातिल के दरमियान कम से कम 15-20 फीट का फासला था। थोड़ी सी सोच विचार के बाद चौधरी करमदीन इस बात पर आमादा हो गया कि रिपोर्ट में जाए वारदात तब्दील कर दी जाए। वो गवाहों को अलग ले जाकर ये बात समझाना चाहता था,
لیکن میرے کہنے پر اس نے انہیں میرے دفتر میں ہی بلا لیا اور تبدیل شدہ بیان سمجھا دیا۔ میں نے ہیڈ کلرک کو بلا کر کہا کہ وہ گواہوں سے نئے بیان پر دستخط کروا لے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق پہلے بیانوں کو ضائع نہیں کیا۔ اگلے روز میں کسی پیشگی اطلاع کے بغیر چک بتی پہنچ گیا۔ میرے ساتھ ایک ASI اور چند سپاہی بھی تھے۔ حویلی میں میری ملاقات چودھری جمال الدین کے بیٹے نور الہی سے ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ سٹ پٹا سا گیا۔ وہ 24-25 سال کا خوبرو نوجوان تھا۔ چونکہ وہ کالج میں پڑھتا تھا اس لیے اس کے چہرے پر دیہاتیوں والا تاثر نہیں تھا۔ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کے چچا نے رپورٹ میں جائے واردات تبدیل کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، میں جائے واردات کا معائنہ کرنے آیا ہوں، آپ کسی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ جائے واردات کا تو آپ نے اسی دن معائنہ کر لیا تھا، اس نے کہا۔ ویسے آپ چاہیں تو دوبارہ معائنہ کر لیں۔ میں پکے مکان کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا، یعنی اصل جائے واردات کی۔ کل آپ کے چچا میرے پاس آئے تھے۔ پکے مکان کا ذکر سن کر اس کا رنگ اتنی تیزی سے بدلا کہ میں دنگ رہ گیا۔ اس کی عجیب کیفیت ہو گئی، بے چینی، غصہ، گھبراہٹ اور نہ جانے کیا کیا کچھ بیک وقت اس کی طبیعت میں جمع ہو گیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے دماغ کی ساری بتیاں گل ہو گئی ہوں۔ غالباً وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے چچا نے سارا راز اگل دیا تھا۔ اور کیا بتایا تھا چاچا جی نے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ وہ ریوالور کی بات بھی ہوئی تھی، میں نے کہا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ ریوالور شمسو کمار کا تھا، لیکن کل پتہ چلا کہ وہ آپ کا ریوالور تھا۔ آپ کا ریوالور؟ میں نے اجتماعی مفہوم میں کہا تھا، لیکن وہ یہ سمجھا کہ میں خاص طور پر اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب انسان کے دماغ پر پردہ پڑ جائے تو یوں ہی ہوتا ہے۔ وہ پھنکار کر کھڑا ہو گیا۔ موذی ڈنک مارنے سے باز نہیں آیا، اس نے زیر لب کہا۔ آپ ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح اندر چلا گیا۔ اتنے میں چودھری کرم الدین کا بیٹا سراج الدین باہر سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، میں پکا مکان دیکھنا چاہتا ہوں، اگر تم کو فرصت ہو تو میرے ساتھ چلو۔ جی، پکا مکان؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ وہ کس سلسلے میں؟ تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ تو ابھی واپس نہیں آئے، کل آپ سے ملنے کے بعد سیدھے لاہور چلے گئے تھے، شام تک واپس آئیں گے۔ گویا اسے بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے اصل جائے واردات کا علم ہو گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اسے تھوڑا سا چکر دینا چاہیے، شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ مجھے قتل کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ قتل پکے مکان کے اندر ہوا تھا اور تم لوگوں نے لاش کو لے جا کر کھیتوں میں پھینک دیا۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس سے چودھری جمال الدین کی لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے کھوننے لگا۔ یہ سب کچھ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ایک سپاہی آگے بڑھ کر بولا، چودھری صاحب، 100 سجنوں میں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے، آپ سب کا منہ نہیں بند کر سکتے، کوئی نہ کوئی راز اگل ہی دیتا ہے۔ ہمیں ریوالور کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہے، میں نے کہا۔ وہ چودھری جمال الدین کے بیٹے نور الہی کا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی پتہ چل گیا ہے آپ کو؟ پتہ نہیں، اس نے حیرت کا اظہار کیا تھا یا طنزاً یہ بات کہی تھی۔ یہ باتیں بعد میں کر لیں گے، میں نے کہا، پہلے ہمیں پکے مکان پر لے چلو۔ وہ کسی کام کا بہانہ کر کے حویلی کے اندر گھس گیا۔ ہم نے تھوڑی دیر انتظار کیا، لیکن اندر سے کوئی باہر نہ نکلا۔ ہم ادھر ادھر سے پوچھتے ہوئے پکے مکان پر پہنچ گئے۔ وہ گاؤں کے دوسرے سرے پر واقع تھا اور خاصا بہترین مکان تھا، مگر اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک کھلے میدان میں چند خانہ بدوش اپنے خیمے اور سامان سمیٹ رہے تھے۔ ASI جو بڑے غور سے خانہ بدوشوں کی طرف دیکھ رہا تھا، چونک کر بولا،
ملک صاحب ذرا اس لڑکی کو تو دیکھیں۔ کون سی لڑکی؟ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پوچھا، لیکن پھر میں اس کے بتائے بغیر ہی سمجھ گیا کہ وہ کس لڑکی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ 19-20 برس کی نہایت حسین لڑکی تھی۔ رنگ اس کا گورا اور لباس عمدہ قسم کا تھا۔ وہ ان بدرنگ جنگلیوں میں ایسے ہی نمایاں تھی جیسے سیاہ بادلوں میں گونج۔ میں نے دیکھا وہ بار بار اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھ رہی تھی اور ایک کالا بھجنگ شخص اسے ڈانٹ رہا تھا۔ ہم دور سے اس کی آواز تو نہیں سن سکتے تھے، مگر اس کا انداز یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ لڑکی کو ڈانٹ رہا تھا۔ یقیناً وہ اس لڑکی کو کہیں سے اغوا کر کے لائے تھے۔ میں نے سپاہیوں کو خانہ بدوشوں کی طرف دوڑایا اور خود بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس طرف چل پڑا۔ خانہ بدوش ہمیں دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ لڑکی ہمیں دیکھ کر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے مردوں اور عورتوں کو ایک طرف جمع کر لیا۔ ان کے ننگ دھڑنگ اور مٹی میں لتھڑے ہوئے بچے اپنا کھیل تماشا چھوڑ کر متجسس نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے تھے خانہ بدوشوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اعلیٰ قسم کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سیاہ چمکیلے بال بڑی صفائی سے بنے ہوئے تھے۔ رنگ اس کا ایسا گورا کہ ہاتھ لگانے سے میلا ہو۔ وہ کالے کپڑوں میں سفید کبوتری لگ رہی تھی۔ میں نے اسے قریب بلایا اور پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں لڑکی ہوں جی، اس نے بے خوفی سے کہا، اور میرا نام بالی ہے۔ یہ سب میرے قبیلے کے لوگ ہیں۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اس کا لہجہ ششتہ اور پڑھے لکھے لوگوں جیسا تھا، پھر بھی وہ خود کو اس خانہ بدوش قبیلے کا فرد کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو ان جنگلیوں نے نشہ پلا دیا ہو یا قتل کی دھمکی دی ہو، لیکن دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ وہ پورے ہوش و خواص اور اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ میں نے خانہ بدوشوں کے مکھیا کو آگے بلایا اور ڈانٹ کر پوچھا، اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا کر لائے ہو؟ سرکار، یہ ہمارے قبیلے کی چھوری ہے، مکھیا نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہم نے اسے کہیں سے نہیں اٹھایا، یہ اس کی ماں ہے اور یہ اس کا باپ ہے۔ اس نے ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو آگے کیا۔ عورت کے بال جٹاؤں کی صورت میں لٹک رہے تھے اور اس نے پیوند لگا میلا چیکٹ لباس پہن رکھا تھا۔ یہی حال بوڑھے کا تھا۔ رنگ اس کا سیاہ، کھال بھینس جیسی اور بال سفید۔ وہ لڑکی ہرگز ان کی بیٹی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے لڑکی کو ایک طرف لے جا کر کہا، بالی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، اگر انہوں نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں ان سب کو جیل میں بند کر دوں گا۔ اطمینان سے ساری بات بتاؤ، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ ان لوگوں نے تمہیں کہاں سے اغوا کیا ہے؟ بالی بوڑھے اور بڑھیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، یہ میرے ماں باپ ہیں۔ قسمت نے مجھے ان سے مختلف بنا دیا ہے۔ حالات نے میرے ساتھ عجیب مذاق کیا ہے۔ میں نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ اس کی باتیں مجھے حیران کرتی تھیں۔ وہ بڑی شستہ زبان میں نہایت سمجھداری کی باتیں کرتی تھی، پھر بھی اسے اصرار تھا کہ وہ ان جنگلیوں کی بیٹی تھی جن کے قریب کھڑا ہونا بھی دشوار تھا۔ بالی، تم پڑھی لکھی ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، بدقسمتی سے پڑھی لکھی بھی ہوں، اس کی آواز بھرا گئی۔ ادھر ایک کالا بھجنگ اور ہٹا کٹا نوجوان جس نے بھاری کپڑے کی پھٹی ہوئی دھوتی پہن رکھی تھی اور جس کا دھڑ ننگا تھا، عیسائی کے پیروں کو چھوتے ہوئے کچھ منت سماجت کر رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے ہم نے بالی کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ عیسائی اسے گدی سے پکڑ کر میرے قریب لے آیا۔ ملک صاحب، یہ ایک اور لطیفہ سنیں، عیسائی نے کہا۔ یہ کالا کوا خود کو بالی کا منگیتر بتاتا ہے۔ کیوں ہے؟ کیا بکتے ہو؟ میں نے ڈانٹ کر پوچھا۔ یہ تیری کیا لگتی ہے؟ وہ میرے پیروں میں گرتے ہوئے بولا، سرکار، یہ میری منگ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، چاہو تو اس سے پوچھ لو۔
مجھے اس کی حالت پر اور باتوں پر ہنسی اور غصہ دونوں آیا۔ حالت اس کی یہ تھی کہ زمین پر جھکتے ہوئے وہ ننگا ہو رہا تھا اور رشتہ اس خوبصورت لڑکی سے جوڑ رہا تھا جو کسی نواب کے محل کی زینت بننے کے لائق تھی۔ بالی، تم صحیح بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے غصے سے کہا۔ تمہارا یہ لباس، تمہاری بول چال، رنگ روپ اور شکل و صورت، کوئی چیز بھی تو ان لوگوں سے نہیں ملتی۔ انہوں نے تمہیں نشہ تو نہیں پلا دیا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالی نے دکھی لہجے میں کہا۔ یہ رنگو ٹھیک کہتا ہے، میں واقعی اس کی منگیتر ہوں۔ میرے رنگ روپ کو نہ دیکھیں، میں انہی لوگوں میں سے ہوں، بس تعلیم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے پوچھا، یہ لباس تم نے کہاں سے چوری کیا ہے؟ تھانے دار صاحب، غصہ نہ کریں، اس نے کہا، میں نے یہ لباس چوری نہیں کیا، مجھے کسی نے خیرات میں دیا ہے۔ یہ علم بھی مجھے خیرات میں ملا ہے، یہ رنگ روپ بھی خیرات میں ملا ہے، کسی نے میری شناخت مجھ سے چھین کر مجھے برباد کر دیا ہے۔ میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہ رونے لگی۔ آپ بے شک مجھے گرفتار کر لیں، جیل میں بند کر دیں، میں اسی قبیلے کی عورت ہوں، یہی میری شناخت ہے، یہی میری عزت ہے۔ اس کی باتوں نے ہمیں حیران کر دیا۔ سپاہی بھی دم بخود کھڑے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ میں چودھری جمال الدین کے قتل کا قصہ بھول کر اس نئی الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں نے سپاہیوں سے کہا کہ خانہ بدوشوں کی تلاشی لیں۔ چند منٹوں میں سپاہی ایک لوہے کا صندوق گھسیٹ لائے۔ اس میں بہترین قسم کے زنانہ لباس اور اشیاء سنگار بھری ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ زیورات اور نقدی بھی تھی۔ ایسائی نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، ملک صاحب، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ یہ لڑکی کوئی سلطانہ ڈاکو قسم کی چیز ہے، یہ ان لوگوں سے وارداتیں کراتی ہے، خود یہ اپنے حسن اور فیشن کی وجہ سے بڑے بڑے بنگلوں میں گھس جاتی ہوگی اور اندر کے حالات معلوم کر لیتی ہوگی۔ اس کے بعد یہ ڈکیتی کا منصوبہ بنا کر ان لوگوں کو واردات کے لیے بھیج دیتی ہوگی۔ یہی اس کا دھندا معلوم ہوتا ہے۔ میرا دل یہ ماننے پر تیار نہیں تھا۔ بالی مجرم نہیں لگتی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی، مگر وہ اپنے بارے میں کچھ بتانے پر تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے بالی کو اس کے نام نہاد ماں باپ اور منگیتر رنگو سمیت گرفتار کر لیا۔ اس کا قیمتی سامان سے بھرا ہوا صندوق بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ باقی خانہ بدوشوں کو میں نے حکم دیا کہ وہ اس علاقے سے باہر نہ جائیں۔ اگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی تو ان سب کو بند کر دیا جائے گا۔ اس نئے چکر کی وجہ سے ہمارا وہ مقصد پورا نہ ہو سکا جس کے لیے ہم چک بتی گئے تھے۔ اگلے روز الگ صبح یہ اطلاع ملی کہ چک بتی کے اندر دو پارٹیوں کے درمیان مسلح تصادم ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً ایک پولیس پارٹی تیار کی اور چک بتی پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ تصادم چودھریوں کے درمیان ہوا تھا۔ ایک پارٹی چودھری کرم الدین کی تھی اور دوسری مقتول چودھری جمال الدین کے بیٹوں کی۔ اس تصادم میں چودھری کرم الدین سمیت 5 آدمی زخمی ہوئے تھے، جنہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے شہر روانہ کر دیا گیا تھا۔ چودھری جمال الدین کے دونوں بیٹے ہماری آمد کی خبر سنتے ہی روپوش ہو گئے تھے۔ ہم نے تقریباً 8 یا 9 آدمیوں کو بلوے کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ ان گرفتار شدگان میں زیادہ تر حویلی کے ملازم تھے۔ چودھری کرم الدین کے بیٹے ابھی ہمارے قابو میں نہیں آئے تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے میں نے فوراً 2 پارٹیاں روانہ کر دیں۔ گرفتار ہونے والوں میں ماسٹر عنایت اللہ بھی تھا۔ اس کی ہمدردیاں چودھری کرم الدین کے ساتھ تھیں۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، ماسٹر، تم ایک استاد ہو، تمہارا کام بچوں کو اخلاق اور قانون کا احترام سکھانا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ تم خود بلوے کے الزام میں گرفتار ہو کر یہاں آئے ہو۔ ملک صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ یہ میرے لیے واقعی بڑی شرم کی بات ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھوٹے علاقوں میں الگ تھلگ رہنا بہت مشکل ہے۔ جو شخص جاگیرداروں کی آمے ہاں نہیں ملاتا، یہ لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ یہ ہنگامہ کیوں ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔
कल आपके जाने के बाद नूर इलाही बहुत बिखरा हुआ फिर रहा था। वो ये समझ रहा था कि चौधरी करमदीन ने आपसे उसके खिलाफ बातें की हैं। वो हर एक से ये कहता फिर रहा था कि वो अपने चचा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आपके जाने के बाद उसकी सिराजुद्दीन से अच्छी खासी झड़प हुई थी। इसके बाद से गांव की फ़ज़ा सख्त कशीदा थी। जब तक चौधरी जमालदीन जिंदा था, इस ख़ानदान का आपस में बहुत एका था। इसी वजह से सारा गांव इनसे डरता था। बड़ा दबदबा था इन लोगों का। कोई इन लोगों के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था। वो सोचते हुए बोला, वैसे ये एक लिहाज से अच्छा ही हुआ है। क्यों? अच्छा कैसे हुआ? इसने हौले से कहा। पहले कोई शख्स इनके जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। अगर कोई बोलता था तो ये लोग उसका बेड़ा गर्क कर देते थे। मगर अब 2 पार्टियां बन गई हैं, गांव भी 2 पार्टियों में बंट जाएगा। अगर किसी शख्स पर ज़्यादती होगी तो वो फ़ौरन मुखालिफ पार्टी के पास मदद के लिए पहुंच जाएगा। कुदरत ने खुद ही ताकत का तवाज़ुन कायम कर दिया है। वैसे मुझे यकीन है कि ये दुश्मनी दोनों ख़ानदानों को तबाह कर देगी। चौधरी करमदीन के जिस्म में 3 गोलियां लगी हैं। उसके बेटे इंतकाम लिए बगैर कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे। उस पर गोली किसने चलाई थी? नूर इलाही ने, उसने जवाब दिया। वो रात से उसकी ताक में था। चौधरी करमदीन अपने 4 आदमियों के हमरा नूर इलाही के पास जाने के लिए घर से निकला था। उसने नूर इलाही को पैगाम भिजवाया था कि वो पहले उसकी बात सुन ले, फिर जो चाहे फैसला करे। लेकिन नूर इलाही के सर पर शैतान सवार था। वो शॉटगन लिए घात लगाए बैठा था। जैसे ही चौधरी करमदीन हवेली के सामने पहुंचा, उसने फायर खोल दिया। पहले ही हल्ले में चौधरी करमदीन और उसका एक साथी जख्मी हो गए। इसके बाद चौधरी करमदीन के साथियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। उसके बेटे भी बंदूकें लेकर मौके पर पहुंच गए। मजबूरन हमें भी उनका साथ देना पड़ा। मास्टर, तुम मुझे ये बताओ कि चौधरी जमालदीन को किसने कत्ल किया है और इसकी वजह क्या थी? मलिक साहब, सच पूछें तो मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। ये तो आपको पता चल ही चुका है कि कत्ल पक्के मकान में हुआ था और गालिबन ये कत्ल किसी घर के आदमी के हाथों हुआ है। बाज़ लोगों का कहना है कि बड़े चौधरी ने पक्के मकान में कोई खाना बदोश लड़की रखी हुई थी और वही इस सारे फसाद की जड़ थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया। क्या तुम उस खाना बदोश लड़की को जानते हो या तुमने उसे देखा है? उसने नफ़ी में सर हिलाया। सिर्फ सुना है, देखा कभी नहीं। कहते हैं कि बड़ी हसीन लड़की है। मुझे यकीन हो गया कि जिस लड़की का वो जिक्र कर रहा था वो बाली के सिवा और कोई नहीं हो सकती थी। इस वारदात के ज़्यादातर गवाह हवेली के मुलाजिम थे। मैंने मास्टर को दूसरे कमरे में भेज दिया और एक समझदार से मुलाजिम को अपने कमरे में बुला लिया। उसका नाम अल्लादित्ता था। अल्लादित्ता, तुम हवेली में क्या काम करते हो? मैंने उससे पूछा। जनाब, कई काम करता हूँ, उसने जवाब दिया। चौकीदारी करता हूँ, मेहमानों की खिदमत करता हूँ, सौदा सलफ खरीद कर लाता हूँ, मालिकों की मुट्ठी चापी करता हूँ। बस जी, जो हुक्म मिले वही करता हूँ। हवेली में बाली नाम की एक लड़की रहती थी, उसको तो तुम ज़रूर जानते होगे। मेरी बात सुनकर वो यूं पीछे हटा जैसे मैंने उस पर पिस्तौल तान लिया हो। मैं तो किसी बाली को नहीं जानता, उसने कहा, लेकिन उसकी घबराहट बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर 2-4 झटके दिए और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, अल्लादित्ते, मैं झूठे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर खैरियत चाहते हो तो साफ और सच्ची बात करो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। बाली इस वक्त दूसरे कमरे में बैठी है, तुमको सिर्फ उसकी शनाख्त करना है। वो पत्ते की तरह कांपने लगा और बोला, किसी और से शनाख्त करवा लो जी, छोटे चौधरी मुझे कत्ल कर देंगे, उन्होंने हमें मना किया हुआ है। मैंने उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। ओए, किस बात से मना किया हुआ है?
وہ बौखला कर बोला, वो बाली के बारे में बात करने से मना किया हुआ है। मैंने 2 थप्पड़ और उसके मुंह पर रसीद की है। बाली का नाम भी लेते हो और उसके बारे में लाइल्मी भी जाहिर करते हो। थोड़ी सी फेटी खाने के बाद वो सीधे रास्ते पर आ गया। मैंने उसे दरवाजे की ओर से बाली का चेहरा दिखाया। उसने इकरार किया कि ये वही बाली थी जो हवेली में रहती थी। इसके बारे में और क्या जानते हो? मैंने पूछा। इसे हवेली में रहते हुए कितना अरसा हुआ है? ये तो जी एक ज़माने से हवेली में रह रही थी, अल्लादित्ता ने बताया। ये बहुत छोटी थी जब चौधराइन ने इसे लेकर पाल लिया था। उन्होंने इसे बेटियों की तरह रखा था। लेकिन वो बात कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? मैंने पूछा। पराई औलाद पराई होती है जी, उसने कहा। चौधराइन को क्या मालूम था कि वो एक नागन को पाल रही हैं। हवेली के खाने खाकर इसने ऐसा रंग रूप निकाला कि हर शख्स दंग रह गया। पहले इसने छोटे चौधरी को फांसने की कोशिश की, लेकिन जब वो काबू ना आया तो इसने बड़े चौधरी साहब पर डोरे डालने शुरू कर दिए। इसके सांसी माँ बाप ने चौधरी साहब को बहुत लूटा है, बड़ा माल खाया है इन्होंने हवेली का। इनको तो गोली मार देना चाहिए। असल हकीकत अब खुलना शुरू हुई थी। मैंने अल्लादित्ते को वापस हवालात भेजा और बाली को अपने कमरे में बुला लिया। रात थाने में गुजारने के बावजूद वो फूल की तरह तरोताज़ा दिखाई देती थी। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, मगर वो नीचे बैठ गई। बोली, थानेदार साहब, कुर्सियों और पलंगों ने मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया है। इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं अपनी औकात भूल गई थी। हम खाक नशीन लोग हैं, हमें ज़मीन पर ही बैठने दें। इस वक्त तुम ज़ेरे हिरासत हो, मैंने सख्त लहजे में कहा, और मेरे हुक्म की पाबंद हो। मैं तुम्हें कुर्सी पर बैठने का हुक्म देता हूँ, जल्दी, मुझे अभी और भी काम करने हैं। वो गहरा सांस लेकर उठी और कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर खौफ की कोई झलक नहीं थी। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है, मैंने कहा। आज सुबह चौधरी जमालदीन की हवेली में बड़ी गोली चली है। हम हवेली से 9-10 आदमी गिरफ्तार करके लाए हैं। उन्होंने तुम्हें पहचान लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने आप सारा किस्सा बता दो, वरना आप क्या करेंगे? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर मुझे घूरा। बड़ी कशिश थी उसकी आंखों में। दिल ये मानता ही नहीं था कि वो खाना बदोशों की औलाद थी। बोले, थानेदार साहब, अगर मैं ना बताना चाहूँ तो आप क्या कर लेंगे मेरा? मुझे बेइज्जत करेंगे, मारेंगे, मर्द होकर औरत पर हाथ उठाएंगे? ये भी करके देख लें। मैं चंद लम्हों तक गुस्से से उसे घूरता रहा, फिर मुझे हंसी आ गई। मैंने नरमी से कहा, बाली, तुम पढ़ी लिखी और ज़हीन लड़की हो। मैं तुम्हारे ऊपर सख्ती करने का कोई इरादा नहीं रखता। इसके बरक्स मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम सारे हालात नहीं बताओगी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मैंने उस पर ज़हनी दबाव डालने के लिए कहा। चौधरी करमदीन और चौधरी जमालदीन के बेटों के दरमियान दुश्मनी हो गई है। उन्होंने एक दूसरे पर गोलियां चलाई हैं। चौधरी करमदीन अस्पताल में ज़ख्मी पड़ा है। उनके आदमी ये कह रहे हैं कि चौधरी जमालदीन के कत्ल में तुम्हारा हाथ है। उसके चेहरे पर पहली मर्तबा फिक्रमंदी नज़र आने लगी। घबरा कर बोली, ये झूठ है, सरासर झूठ है। हो सकता है झूठ हो सकता है कि सच हो। जब तक तुम खुद कुछ नहीं बताओगी उस वक्त तक हमें क्या पता चलेगा? वो थोड़ी देर के बाद अपने बारे में बताने पर तैयार हो गई। मैं 10-11 साल पहले चौधरी साहब की हवेली में आई थी, उसने कहना शुरू किया। उस वक्त मेरी उम्र 8-9 साल के करीब थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपने कबीले के दूसरे बच्चों की तरह फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और बड़ा सा प्याला हाथ में पकड़े मांगने के लिए गांव गई थी। मैं नंगे पैर थी और मेरे बाल गर्द में अटे हुए थे। जब मैंने हवेली के दरवाजे पर सदा लगाई तो चौधरानी ने मुझे देखकर कहा, हाय कितनी खूबसूरत लड़की है। उन्होंने मुझे कुछ खैरात दी और कहा, जा अपनी माँ को बुला कर ला, मैं उसे बहुत सारी खैरात और कपड़े दूंगी। मैं दौड़कर अपनी माँ को बुला लाई। चौधरानी ने मेरी माँ को बहुत सारे पैसे दिए और कहा,
یہ لڑکی مجھے دے دو، میں اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پالوں گی۔ اس وقت ان کی بیٹی کوئی نہیں تھی، صرف 2 بیٹے تھے۔ میری ماں پہلے تو نانا کرتی رہی، پھر پیسوں کی بات سن کر راضی ہو گئی۔ میری ماں مجھے حویلی میں چھوڑ کر چلی گئی۔ چودرانی جی نے مجھے خوب مل مل کر نہلایا اور خوبصورت کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ پہلی رات جب میں اونچی چھت والے کمرے میں نرم بستر پر سوئی تو مجھے بہت عجیب لگا۔ میں بچپن سے کھرتری زمین اور تاریک خیموں میں سوتی آئی تھی۔ میں تو کبھی پکے مکانوں کے اندر بھی نہیں گئی تھی۔ وہ سب کچھ مجھے خواب معلوم ہوتا تھا۔ چودرانی جی پڑھی لکھی اور سلیقے والی عورت ہیں۔ انہوں نے مجھے گھر میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کی محنت اور توجہ کی وجہ سے میں بہت جلد لکھنا پڑھنا سیکھ گئی۔ انہوں نے مجھے ہر طرح کے ادب بھی سکھائے۔ پہلے میں نے پرائیویٹ طور پر 8ویں کا امتحان پاس کیا، پھر میٹرک کی تیاری شروع کر دی، لیکن میٹرک کا امتحان نہ دے سکی۔ تاہم میں حویلی میں رکھی ہوئی بڑی بڑی کتابیں پڑھ چکی تھی۔ سینکڑوں شعر مجھے زبانی یاد ہیں، لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ کاش میں یہ سب کچھ نہ پڑھتی تو اچھا تھا۔ تعلیم نے مجھے اپنی ذات کا شعور تو عطا کر دیا، مگر معاشرے میں وہ مقام عطا نہ کیا جو ایک تعلیم یافتہ انسان کا حق ہوتا ہے۔ ساری نعمتوں کا مزہ چکھنے کے بعد مجھے بالآخر خانہ بدوشوں کی زندگی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ وہ رگھو جس کی میں شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی، اب پھر مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ آج سے چند سال پہلے چھوٹے چودھری نے نئی نظروں سے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میرا مطلب ہے کہ نور الہی نے۔ وہ لاہور میں پڑھتا ہے اور وہیں ہاسٹل میں رہتا ہے۔ پہلے وہ بہت کم گاؤں آتا تھا، پھر اس نے جلدی جلدی آنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، بالی میں صرف تمہارے لیے گاؤں آتا ہوں۔ وہ مجھے ایسی ایسی باتیں کہتا تھا جنہیں سن کر میں آسمانوں میں اڑنے لگتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، تم صرف باتیں باتیں کرنا جانتے ہو یا کچھ ہمت بھی ہے تمہارے اندر؟ اس نے اکڑ کر جواب دیا، ہمت کیوں نہیں ہے؟ تم آزما کر تو دیکھو۔ میں نے کہا، یہ جو تم صبح شام مجھے سبز باغ دکھاتے رہتے ہو، ان میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ حقیقت کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا، میں تمہیں سچ مچ اپنے دل کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو پھر آج ہی اپنے ماں باپ سے بات کرو اور میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی پہنا دو تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے۔ اس نے اپنے ماں باپ سے بات کی۔ بڑے چودھری صاحب کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا گھر میں پلنے والی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت گرجے برس ہے۔ اگرچہ مجھے حویلی میں رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، مگر میں کبھی ان کے سامنے نہیں گئی تھی کیونکہ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اول تو وہ حویلی کے دوسرے کمروں میں بہت کم قدم رکھتے تھے، لیکن اگر کبھی وہ اس طرف نکلتے تو میں ادھر ادھر ہو جاتی۔ حویلی میں درجنوں کمرے اور 20 ملازم ہیں۔ بڑے چودھری صاحب ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں الجھے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی ملازم کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ نور الہی کی فرمائش سن کر انہوں نے میرے بارے میں پوچھ گچھ کی ہوگی۔ یہ سن کر وہ اور بھی تیش میں آئے کہ میں ایک خانہ بدوش لڑکی ہوں۔ انہوں نے فوراً مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ میں گھبرائی سی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ قالین پر ٹہل رہے تھے اور ان کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ میں دروازے سے 2 قدم آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ میری آہٹ پا کر ایک دم رکے اور تیزی سے میری طرف مڑے۔ بولے، نور الہی کو تم نے دیوانہ۔ انہوں نے جتنی تیزی سے بولنا شروع کیا تھا اتنی تیزی سے چپ ہو گئے اور آنکھیں پھیلا کر مجھے گھورنے لگے۔ ان کے چہرے کی سختی رفتہ رفتہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ نرمی سے بولے، تم واقعی لوگوں کو دیوانہ بنا سکتی ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام بالی ہے جی، میں نے جواب دیا۔ میں خانہ بدوشوں کی بیٹی ہوں۔ میں نے آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں کہا، وہ خود ہی میرا دیوانہ بنا پھرتا ہے۔ میں نے تو اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگ سکتا۔
جس طرح آپ کو میری گفتگو سن کر حیرانی ہوئی تھی اسی طرح انہیں بھی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں پڑھی لکھی ہوں؟ میں نے جواب دیا، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، چودھرانی جی نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں فرصت ہی فرصت ہو۔ انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور دیر تک میرے اور میرے قبیلے کے بارے میں سوالات کرتے رہے۔ میں یہ سمجھی کہ انہوں نے مجھے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن یہ میری بھول تھی۔ 2 روز بعد جب نور الہی لاہور چلا گیا تو مجھے حویلی خالی کرنے کا حکم مل گیا۔ چودھرانی جی نے مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا، اگرچہ اب ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، مگر وہ بہت رنجیدہ تھیں۔ مجھے جدا کرتے ہوئے انہیں افسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھیں۔ بڑے چودھری صاحب کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ 2 روز بعد میری ماں حویلی کے دروازے پر آئی اور مجھے ساتھ لے کر رخصت ہو گئی۔ خود مجھے بھی حویلی چھوڑتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب مجھے دوبارہ جھگیوں میں رہنا پڑے گا اور نرم گدوں کے بجائے سخت زمین میرا بستر ہوگی، مگر میری ماں مجھے ڈیرے پر لے جانے کے بجائے پکے مکان میں لے آئی۔ وہاں چودھری صاحب میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے میری ماں کو بہت سارے نوٹ دے کر رخصت کر دیا اور مجھے مکان کے اندر لے گئے۔ اس سجے سجائے مکان میں کوئی نہیں تھا، صرف باہر والے دروازے پر ایک چوکیدار بیٹھا تھا۔ چودھری صاحب نے مجھ سے کہا، بالی، آج سے یہ تمہارا گھر ہے، یہاں تمہارا راج ہوگا، اس گھر میں جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے، صرف اتنا خیال رکھنا کہ اس گھر سے باہر نہ نکلنا۔ میں نہیں چاہتا کہ گاؤں والے تمہارے بارے میں باتیں کریں۔ تھانے دار صاحب، بڑے چودھری صاحب نے مجھے اس گھر میں قید کر دیا تھا۔ میری ماں دوسری دفعہ میری قیمت وصول کر کے لے گئی تھی، لیکن میں اسے کوئی دوش نہ دوں گی، بلکہ وہ جاہل اور ان پڑھ ہے۔ یہاں تک پہنچ کر وہ چپ ہو گئی اور مضطرب سی نظر آنے لگی۔ میں اس کے خاموش ہونے کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، بالی، مجھے معلوم ہے کہ تم چپ کیوں ہو گئی ہو، لیکن اب آگے کی بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے، اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم خود ساری بات بتا دو۔ تھانے دار صاحب، میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، اس نے طویل وقفے کے بعد کہا۔ نہ ہی میں کسی کا برا چاہتی ہوں۔ اگر میری خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ صحیح کہتے ہیں، آگے کی بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ چند روز کے بعد برآمدے میں شور سنائی دیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو برآمدے کی سیڑھیوں پر بڑے چودھری صاحب کھڑے دکھائی دیے۔ ان کے سامنے نور الہی کھڑا تھا۔ بڑے چودھری صاحب اسے واپس جانے کا حکم دے رہے تھے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہٹنے پر تیار نظر نہیں آتا تھا۔ یہ وہی نور الہی تھا جس نے کبھی اپنے باپ کے سامنے آنکھیں اونچی نہیں کی تھیں۔ آج وہ اپنی آنکھیں ان کی آنکھوں میں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ اور دوسری بات میں نے یہ محسوس کی کہ بڑے چودھری صاحب کی آواز میں پہلی جیسی گھن گرج نہیں تھی۔ نور الہی، میں کہتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، وہ کہہ رہے تھے۔ یہ اچھا نہ ہوگا، تم حویلی میں جاؤ، میں وہیں پر آ کر بات کرتا ہوں، میں تمہیں ساری بات سمجھا دوں گا، یہاں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں ابا جان، نور الہی نے کہا۔ اب آپ مجھے کیا سمجھائیں گے؟ میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ بڑے چودھری صاحب پہلے تو نرمی سے بات کرتے رہے، پھر غصے میں آ گئے، لیکن نور الہی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے کہا، ابا جی، آپ ہماری ماں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کر رہے ہیں، آج یہیں پر فیصلہ ہوگا۔ بالی اب ایک دن بھی یہاں نہیں رہے گی، آپ ہٹ جائیں میرے راستے سے۔ بڑے چودھری صاحب نے چوکیدار کو آواز دی۔ نور الہی نے فوراً ریوالور نکال لیا اور چوکیدار کو ڈرانے کے لیے 2 ہوائی فائر کیے۔ بڑے چودھری صاحب نے اس سے ریوالور چھیننے کی کوشش کی، اس کشمکش میں گولی چل گئی اور بڑے چودھری صاحب وہیں سیڑھیوں میں گر پڑے۔ نور الہی جلدی سے اندر آیا اور مجھ سے کہا، بالی، اندر سے دروازہ بند کر لو اور چپ بیٹھی رہو، جب تک میں آواز نہ دوں دروازہ نہ کھولنا۔
میں نے اس کے حکم کے مطابق اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ بڑے چودھری صاحب کے قتل کی خبر ہمارے قبیلے والوں کو بھی ہو گئی۔ وہ دوسرے ہی دن اپنا ڈیرا وہاں سے اٹھانے کے لیے ادھر پہنچ گئے۔ نور الہی روز میرے پاس آتا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی تھی کہ پکا مکان میرے پاس ہی رہے گا، مجھے وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ لیکن کل وہ میرے پاس گھبرایا آیا اور کہا، بالی جلدی سے نکل جاؤ، ادھر پولیس آنے والی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ کہیں چلی جاؤ، 2 ہفتے کے بعد واپس آ جانا۔ میں اپنا سامان لے کر پکے مکان سے نکل گئی اور ڈیرے والوں سے کہا کہ وہ وہاں سے نکل چلیں، لیکن قسمت ہمارے خلاف تھی۔ ابھی ہم لوگ سامان ہی سمیٹ رہے تھے کہ آپ اپنے آدمیوں کو لے کر ہمارے سر پر پہنچ گئے۔ قسمت تمہارے خلاف نہیں ہے بالی، میں نے کہا، بلکہ تمہارے حق میں ہے۔ ایک بات میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم ان خانہ بدوشوں کی بیٹی نہیں ہو۔ تمہاری باتوں میں مجھے کسی اعلیٰ خاندان کی جھلک نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں بچپن میں کہیں سے اغوا کیا ہوگا۔ اگر میں نے تمہیں ان کے حوالے کر دیا تو یہ پھر تمہیں بیچ کھائیں گے۔ دعا کرو کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں اصل حقیقت بتا دیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر تردد نمایاں ہو گیا۔ میں نے اسے ASI کے گھر بھیج دیا اور ایک سپاہی کی باہر ڈیوٹی لگا دی۔ اس کے بعد میں تینوں خانہ بدوشوں کو پوچھ گچھ والے کمرے میں لے گیا اور ساتھ ہی 2 تگڑے قسم کے سپاہیوں کو بھی بلا لیا۔ بوڑھے کا نام دینو تھا، اس کی بیوی کا نام غالباً اللہ رکھی تھا۔ میں نے انہیں مخاطب کر کے کہا، بالی کے بارے میں مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ اس کے وارثوں نے 18 سال پہلے اسی تھانے میں اس کے اغوا کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ اس کا اصلی نام عائشہ ہے، مگر تم سچ ساری بات بتا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ابھی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم لوگوں نے جھوٹ بول کر جان بچانے کی کوشش کی تو میں مار کر تم تینوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا اور زندگی بھر کے لیے جیل میں بند کر دوں گا۔ کالا بھجنگ رنگو ہاتھ جوڑ کر بولا، سرکار ہم جھوٹ نہ بولیں، بالی ان کی بیٹی اور میری منگ ہووے، جاگیردار کے گھر میں رہنے سے اس کا کچھ ڈھنگ بدل گیا ہے، پر ہے یہ ہمارے ہی قبیلے کی سرکار، ہم پر رحم کرو۔ میں نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے رنگو کو پکڑ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ دینو اور اس کی بیوی رنگو کی چیخیں سن کر دہشت زدہ ہو گئے اور ہاتھ جوڑنے لگے۔ میں نے سپاہیوں کو روکا اور دینو سے کہا، یہ سپاہی ساری رات یہ کام کر سکتے ہیں، اگر مار کھا کر سچ بولو گے تو پھر میں تم تینوں کو جیل میں بند کروا دوں گا، اگر اب بتا دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، جلدی فیصلہ کر لو۔ بالی اب تمہارے ساتھ ویسے بھی نہیں رہے گی، وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس نے تم لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے۔ جان بچانے کا اس سے اچھا موقع تمہیں اور کوئی نہیں ملے گا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لڑکی تو ویسے بھی ہاتھ سے جا رہی ہے تو وہ سیدھے ہو گئے۔ عورت نے اقرار کر لیا کہ اس نے بالی کو جب وہ 1.5-2 سال کی تھی اسی شہر کی ایک گلی سے اغوا کیا تھا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور کہا کہ مجھے اس گلی میں لے چلو۔ اس کی یادداشت بہت اچھی تھی، وہ نہ صرف مجھے اس گلی میں لے گئی بلکہ اس مکان کی نشاندہی بھی کی جس کے سامنے سے اس نے بچی کو اٹھایا تھا۔ وہ 2 منزلہ پختہ مکان تھا۔ میں نے عورت کو ایک طرف بٹھا دیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک محمد شخص نے دروازہ کھولا۔ اس نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور نظر اس کی خاصی کمزور معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس مکان میں رہ رہے ہیں؟ اس نے اپنا نام احمد علی بخاری بتایا اور کہا، جناب مدتیں ہی گزر گئی ہیں اس گھر میں رہتے ہوئے۔ اس گھر کا کوئی بچہ کبھی گم تو نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جلدی سے میرا بازو پکڑ لیا، بولا، میں نے 2 روز پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ میری بھانجی مل گئی ہے، آپ یقیناً اس کی خبر لے کر آئے ہیں۔ 17-18 سال پہلے کوئی بدبخت اسے دروازے کے سامنے سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ میری بہن کی بچی تھی، اس کا نام رضیہ تھا۔ کہاں ہے وہ؟ کیا وہ خیریت سے ہے؟
ہاں وہ خیریت سے ہے۔ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ ادھر دوسرے محلے میں رہتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ کسی کو بھیج کر انہیں یہیں بلا لیں۔ میں بالی کو، میرا مطلب ہے کہ رضیہ کو لے کر آتا ہوں۔ بخاری صاحب شور مچاتے ہوئے اندر بھاگے۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد جب میں رضیہ یا بالی کو ہمراہ لے کر واپس پہنچا تو گلی میں ایک میلے کا سا سما معلوم ہوتا تھا۔ رضیہ کی کیفیت بھی عجیب تھی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ ایک صاحب حیثیت خاندان کی بیٹی تھی۔ راستے میں وہ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا وہ واقعی پکے گھر میں رہنے والوں کی بیٹی تھی۔ ہمارے پیچھے اس کا نام نہاد منگیتر بھی تھا، جس نے اس کا صندوق سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس کے پیچھے 2 سپاہی تھے۔ جیسے ہی ہم نے گلی میں قدم رکھا، ایک 45-46 سالہ عورت دیوانہ وار دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور میری بیٹی کہہ کے بالی سے لپٹ گئی۔ اس کے پیچھے 3 لڑکیاں تھیں جن کے نقوش بالی سے ملتے جلتے تھے۔ وہ تینوں اس کی بہنیں تھیں۔ ان سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ بالی بھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہاں بالی کے 3 بھائی بھی تھے، باپ بھی تھا۔ ممانیاں، پھپھیاں، خالائیں اور نہ جانے کون کون تھا۔ سب باری باری اس سے ملتے اور آنسو پونچھتے ہوئے ایک طرف ہو جاتے۔ عجیب سما تھا وہاں۔ رنگو نے بالی کا صندوق دروازے کے پاس رکھ دیا تھا اور ہوانکوں کی طرح ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی سیاہی اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ جب ہم جانے لگے تو بالی آنسو پونچھتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، ملک صاحب، میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گی، مگر آپ چک بتی جائیں تو چودھرانی جی کو میرا سلام کہیں، میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ اس کے رشتہ دار بھی ہمارا شکریہ ادا کرنے لگے۔ ہم نے رنگو کو ساتھ لیا اور واپس تھانے پہنچ گئے۔ میں نے اپنے وعدے کے مطابق رنگو، دینو اور دینو کی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کے بعد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے شمسو کو حوالات سے بلایا، 5000 کی پوٹلی اس کے حوالے کی اور اسے بھی چھوڑ دیا۔ اگلے روز دونوں پولیس پارٹیاں چودھری کرم دین اور چودھری جمال الدین کے بیٹوں کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ چند روز کے بعد نور الہی نے اقبال جرم کر لیا۔ اس کے چچا زاد بھائیوں نے اس کے خلاف گواہی دی اور عدالت نے اسے عمر قید کی سزا دی۔ جن ملزمان کو ہم نے بلوے کے الزام میں گرفتار کیا تھا، ان میں سے زیادہ تر بری ہو گئے، باقیوں کو معمولی سزائیں ہوئیں۔